خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 5 قبلہ و مسجد۔ قبلہ کا تعارف۔ مسلمان جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو قبلہ بیت اللہ ہے، اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر واقع ہے۔ قبلہ کی اہمیت۔ قبلہ کی زیارت کرنا اور اس کا طواف کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ قبلہ کے ارد گرد مسجد الحرام ہے جس میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ قبلہ کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے معجب ہدایت۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسے القدس شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام مسلمان قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ قبلہ کے آداب۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے۔ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ مسجد کا تعارف۔ مسجد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، وہ جگہ جسے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا جائے، اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسلمان باجماعت نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ اسلام مسجد کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس لیے مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ یہی مسجد ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنی جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ مسجد کے آداب۔ درج باتیں مسجد کے احترام اور آداب میں شامل ہیں۔ مسجد میں شور شرابہ نہ کیا جائے۔ مسجد کے آس پاس گندگی یا کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے۔ مسجد میں نہ تو اونچی آواز میں بات کی جائے اور نہ ہی غیر ضروری باتیں کی جائیں۔ مسجد میں پاک صاف کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائیں۔ مسجد میں دوڑنا، کھیلنا یا مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا بری بات ہے۔ مسجد تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کریں اور اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اسی میں ہمارے لیے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آپ لوگ پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 35۔ صفحہ نمبر 36 پہ مشق ہے۔ آئے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 37، اس پہ بھی مشق ہے۔ باب صوم۔ سیرت طیبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت۔ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے ایک خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب تھا، جن کا مکہ مکرمہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا۔ خانہ کعبہ کے تمام بت گر پڑے۔ کسریٰ کے محلوں کے 14 مینار گر گئے۔ فارس کے آتش کا دیش سرد پڑ گئے۔ عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ولادت کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا۔ کچھ عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بچپن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ضرورت کا خیال رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن ہی سے اعلیٰ صفات اور نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ راستے میں ایک ایسا عالم نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں موجود نبوت کی نشانیاں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ انہیں شام لے کر نہ جائیں کیونکہ یہودی انہیں پہچان لیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں نقصان پہنچائے۔ حضرت ابو طالب نے اس کی بات مان لی اور اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ حلف الفضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی تو عربوں کے 2 قبیلوں قریش اور قیس میں ایک بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے اور لوگوں کا بہت مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں لڑنا حرام تھا، اس لیے آئندہ اس قسم کی جنگ سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم روزی کمانے کی تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سامان تجارت کے لیے شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سفر کے حالات سے آگاہ کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حجر اسود کی تنصیب۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ قبل بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا، لہٰذا خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی گئی۔ جب حجر اسود کو دیوار میں رکھنے کا وقت آیا تو ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔ خاندان قریش کے ایک معزز شخص نے مشورہ دیا کہ کل سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں آئے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ دوسرے دن لوگ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے پہلے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سرداروں نے سے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرمایا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی کا خطرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے ٹل گیا۔ صفحہ نمبر 42 پہ ہے مشق اور صفحہ نمبر 43 پہ بھی مشق موجود ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجیے سوالوں کے جواب وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت و امانت اور حسن معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تعلیم فرماتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمن بھی مانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچ بولنے والا کے لقب سے پکارتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دن صفا نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ اس پر سب نے ایک ہی جواب دیا، ہم ضرور مان لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، البتہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانتداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت و دیانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بحفاظت واپس کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں کہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں ایمانداری نہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے۔ صداقت و امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے 2 صفتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ دونوں صفات موجود تھیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن معاملات۔ روزمرہ معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تجارت میں قسمیں کھا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے مال فروخت کرنے سے سختی سے منع فرمائے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حسن معاملات کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غلے کی ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا، وہ غلہ اوپر سے خشک تھا لیکن اندر سے گیلا تھا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام نے تجارت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں حسن معاملات کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور امانت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ہے، ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 46، صفحہ نمبر 47 پہ مشق ہے، صفحہ نمبر 48 پہ بھی مشق ہے۔ صفحہ نمبر 49۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رواداری اور صبر و تحمل۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رواداری۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیار، محبت اور نہایت عاجزی سے دی۔ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول نہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں، کافروں، یہودیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک دفعہ کسی مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا۔ یہودی نے یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ وصف حسنہ اور صبر و تحمل۔ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان کو اپنی ہی قوم کے ہاتھوں تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے کافروں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائیں گے جتنے کہ مجھے پہنچائی گئیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گیا تو قبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے گردن نہ اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اجڑی اٹھائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی پر عمل کرتے ہوئے صبر و تحمل اور رواداری سے کام لینا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مزید جانیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ صفحہ نمبر 51 پہ مشق ہے۔ صفحہ نمبر 52 پہ مشق ہے۔ صفحہ نمبر 53 اخلاق و آداب، سچ کی اہمیت، باب چہارم۔ یہ ہم پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔